بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، اس پودے کی پراسراریت اور اہمیت کا اندازہ یہ ہے کہ دنیا کے ایک ایسے حصے میں جہاں ریت لامتناہی آسمان سے ملتی دکھائی دیتی ہے اور گھنے جنگلات کا ایک وسیع و عریض سلسلہ اس پودے کی مدد سے زیادہ گھنا اور تاریک بنا دیتا ہے۔ اس پودے کو مقامی زبان میں جنگلی ککر اور سائنسی زبان میں نیلٹوما جولیفلورا کہا جاتا ہے۔ اس پودے کا ہمارے ایکو سسٹم میں کیا رول ہے اور اس کی ہماری روزمرہ زندگی میں کیا اہمیت ہے، یہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سے حیران کن اور حیرت انگیز حقائق آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کا موقع ملے گا، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ سب سے پہلے میری نئے ناظرین کرام سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو ٹائم سے ملتی رہے۔ معزز ناظرین کرام، اگرچہ اس پودے کو مکمل نظر انداز کیا جاتا ہے مگر اس پودے کا ماحولیاتی نظام میں ایک قابل قدر لائف سائیکل ہی نہیں بلکہ اس کے آس پاس بسنے والے لوگوں کی روزمرہ کی زندگی سے بھی اس کا بہت ہی گہرا تعلق جڑا ہوا ہے۔ یہ پودا اپنے لائف سائیکل کا آغاز ایک چھوٹے سے بیج کے طور پر کرتا ہے جو کہ گرم زمین پر گرا ہوا ہوتا ہے یا پھر ہوا اور پانی کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا ہے۔ بعض اوقات تو ان بیجوں کو خشک مٹی میں کافی عرصہ تک بھی پڑا رہنا پڑتا ہے جہاں وہ صبر سے بارش کا انتظار کرتے ہیں۔ مونسون کی برسات کے ساتھ ہی یہ بیج اگنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھٹ کر ایک پتلی سبز ٹہنی کو جنم دیتے ہیں جو کہ بڑھتے بڑھتے آسمان کی طرف اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے پتوں کی بات کی جائے تو اس کے پتے گہرے سبز کلر کے ہوتے ہیں جو کہ ایک کلسٹر کی شکل میں پیٹولا کے ساتھ اس پودے کی شاخ یا سٹیم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ ایک کلسٹر پر 3 سے 7 پیئر تک کے پتے لگے ہوتے ہیں اور بعض پتوں میں زیادہ بھی لگے ہوتے ہیں۔ یہ پودا فوٹو سنتھیٹک کے عمل سے خوراک پودے کے لیے خود پیدا کرتا ہے اور پھر جیسے جیسے یہ پودا بڑھتا جاتا ہے یہ پودا جڑوں کا ایک پیچیدہ اور وسیع نظام تیار کرتا جاتا ہے جو کہ زیر زمین پانی کے حصول کے لیے نیچے سے نیچے گہرائی میں چلی جاتی ہیں اور پھر ان کی مدد سے یہ خشک سالی کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ جڑیں نہ صرف پودے کو پانی کی ترسیل کا ذریعہ بنتی ہیں بلکہ ان کا زیر زمین وسیع و عریض نیٹ ورک مٹی کے کٹاؤ کو روکنے میں بھی کافی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پھر یہ پودا پھلتا پھولتا جاتا ہے اور اپنی زندگی کے ایک اہم دور میں داخل ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس پر پھول لگتے ہیں۔ اس کی نازک شاخیں لمبے پھولوں سے آراستہ ہوتی ہیں جو کہ ہوا کے جھونکوں میں رقص کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی خوشبو اور خوبصورتی ماحول میں ایک سحر برپا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے پولینیٹرز ان کی طرف دوڑے چلے آتے ہیں اور یہ اس وقت میں جب پھول کھلتے ہیں تو سارا دن یہ پودا پولینیٹر سے بھرا رہتا ہے جو کہ اس پودے کے ارد گرد منڈلاتے اور گھومتے رہتے ہیں، کبھی ایک پھول پر اور کبھی دوسرے پھول پر، کبھی ایک شاخ پر تو پھر کبھی دوسری شاخ پر۔ پولینیٹرز کا یہ رقص جب تک پھول پودے کے اوپر لگے رہتے ہیں جاری رہتا ہے۔ یہ خوبصورت رقص نیچر کے حسن میں 4 چاند لگا دیتا ہے۔ یہ سب ان پھولوں کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ان کے پھول نیکٹر سے بھرپور ہوتے ہیں، اس لیے شہد کی مکھیاں، تتلیاں اور ہومنگ برڈ وغیرہ پولینیشن کے عمل میں نہ صرف اہم کردار ادا کرتے ہیں بلکہ بدلے میں نیکٹر حاصل کر کے اپنی خوراک بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب مل کر زندگی کی اس کڑی میں بہت زیادہ اہم کردار بن جاتا ہے۔ پھر جب پولینیشن کا عمل مکمل ہو جاتا ہے تو یہ پھول خوبصورت لمبی سبز پھلیوں میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن میں بعد میں پکنے پر بیج بنتے ہیں اور پھر یہ بیج خشک ہو کر ان پھلیوں سے نکل کر زمین پر گر جاتے ہیں اور یہ عمل اسی طرح پودے کی زندگی تک جاری رہتا ہے۔ پھر جیسے جیسے موسم گزرتے جاتے ہیں یہ پودا پختہ اور بڑا ہوتا جاتا ہے، اپنی وسیع چھتڑی کے ساتھ سایہ بھی فراہم کرتا جاتا ہے۔ پرندوں اور دیگر چھوٹی مخلوقات کے لیے یہ ایک پناہ گاہ بن جاتی ہے۔ خرگوش اس کی شاخوں کے گھنے سائے میں اپنا گھر بھی بناتے ہیں جبکہ عام طور پر چھپکلیاں بھی اس کے گھنے تنے پر بیٹھے ہوئے دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس پودے کی موٹی چھال سخت اور لچکدار ہوتی ہے جو کہ نہ صرف اس کی بقا کے لیے ایک ڈال کا کردار ادا کرتی ہے بلکہ مختلف قسم کے کیڑے مکوڑوں اور دیگر چھوٹے جانداروں کے لیے بھی پناہ گاہ کا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی اس ماحولیاتی نظام میں مزید کردار کی بات کی جائے تو اس کا کچھ ماحولیاتی نظام میں کردار بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔
اس کا گروتھ ریٹ ریپڈ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ مٹی کو نہ صرف مستحکم کرتا ہے بلکہ ان جگہوں پر بھی کٹاؤ کو روکتا ہے جہاں پودوں کی کمی واقع ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے پتے اور گرے ہوئے پھل مٹی میں حل ہو کر اس مٹی کو نامیاتی مادہ سے مالا مال کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے پودوں کے پھلنے پھولنے کے لیے زرخیز ماحول پیدا ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس پودے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ بنجر زمین پر بھی بہت تیزی سے پھیل کر مناظر کو سبز میں تبدیل کر کے ایک گھنے جنگل کا منظر پیش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پودا بنجر زمینوں کو جنگلات میں تبدیل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے۔ مقامی لوگوں کے لیے اس پودے کا استعمال بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ پودا نہ صرف جلانے کے لیے ایندھن مہیا کرنے کا کام کرتا ہے بلکہ یہ جانداروں کے لیے رزق کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور پودے کی پھلیاں جانوروں کے چارے کے طور پر کام کرتی ہیں۔ خشک اور خشک سالی والے موسموں میں جانوروں کے لیے چارے کا وسیع و عریض ذریعہ بنتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ کچھ علاقوں میں اس کے پتوں کو خشک کر کے چائے میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ یہ قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے۔ اس پودے کی لکڑی کی مضبوطی نے تعمیرات، فرنیچر اور دستکاری کے لیے مواد فراہم کیا، جس کی مدد سے کاریگروں نے ایسی چیزیں تیار کیں جن میں پائیدار باڑ لگانا اور نازک نقش و نگار تک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس پودے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پودا اپنی چھال اور جڑوں کی مدد سے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے مقامی روایات کے مطابق دواؤں کی تیاری میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس پودے کی گروتھ اور اس علاقے میں اجارہ داری اور گھنے پن کو کچھ لوگ اچھا بھی نہیں سمجھتے، مگر اس کے باوجود یہ پودا کچھ علاقوں میں ایکو سسٹم کی ایک لائف لائن ہے، جو کہ بقا، باہمی ربط اور فطرت کی خوبصورتی اور اس کی پائیدار روح اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کے ہم آہنگ رقص وغیرہ کی کہانی بھی بیان کرتا ہے، جو کہ زمین میں موجود جڑوں سے لے کر خوشبودار پھولوں اور پھلوں تک نیچر کا ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔